بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا، ربا جو ہے یہ آتا ہے انشاء تقلیل کے لیے۔ یہ میں نے لفظ ایک بڑھایا ہے، کل میں نے یہ نہیں بتایا تھا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، یہ بات مکمل نہیں ہے، بلکہ ربا آتا ہے انشاء تقلیل کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کی خبر دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی کام کو کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ اب میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، سبق کی خبر تو نہیں دے رہا نا، یہ انشاء ہے۔ کسی کام کو کرنا یہ انشاء کہلاتا ہے، اور کسی کام کے بارے میں بتانا یہ خبر کہلاتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ربا تقلیل کی خبر نہیں دیتا، بلکہ ربا تقلیل کو بیان کرتا ہے، تقلیل کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ربا آتا ہے انشاء تقلیل کے لیے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کم آتا ہے انشاء خبر کے لیے، اور خبر میں کثرت کو بتاتا ہے۔ ان دونوں میں بالکل تضاد ہے۔ ایک تو ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، نمبر دو، ایک پہلی بات ربا تقلیل کے لیے آتا ہے اور کم تکثیر کے لیے، ایک یہ تضاد ہے۔ دوسرا ربا انشاء کے لیے آتا ہے، کم خبر کے لیے آتا ہے۔ دونوں میں دیکھیں مکمل تضاد ہے۔ ربا انشاء تقلیل کے لیے آتا ہے، کم خبر تکثیر کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کثرت کی آپ کو خبر دیتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کم لقیت رجلن، میں کتنے ہی مردوں سے ملا، مطلب میں بہت زیادہ مردوں سے ملا۔ آپ خبر دے رہے ہیں اس میں، آپ اس میں کیا دے رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری یہ والی مثال دیکھیں، رب رجل کریم لقیتہ، میں جتنے بھی لوگوں سے ملتا ہوں وہ کرم والے اور سخی کم ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی ملاقات کی خبر نہیں دے رہے، بلکہ آپ اس کا انشاء بتا رہے ہیں کہ میرا یہ کام ہے جو میں کرتا رہتا ہوں، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرم والے سخاوت والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے اس کی ترجمے کے لحاظ سے ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ میں خبر ہی دے رہا ہوں، لیکن خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود لوگوں کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ ان کے اندر کرم اور سخاوت بہت کم ہے، اور میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ وربا وہی التقلیل، اور ربا آتا ہے انشاء تقلیل کے لیے۔ کما ان کم الخبریہ، جس طرح کہ کم الخبریہ آتا ہے للتکثیری، تکثیر کے لیے۔ وتستحق، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ربا سے متعلق چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ ربا کے بارے میں چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، یہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ شروع کلام میں آئے گا، صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر دو، یہ ایسے نکرے پر داخل ہوتا ہے جو موصوف ہو، اس پر میں نے کل بحث کر دی تھی، رب رجل کریم لقیتہ۔ یا پھر ایسی ضمیر مبہم مفرد مذکر پر داخل ہوتا ہے، یا پھر یہ ایسی ضمیر مبہم مفرد مذکر، یعنی ضمیر پر داخل ہوتے ہیں، آگے ضمیر کی تین صفتیں ہیں کہ وہ ضمیر مبہم ہو، مفرد ہو، مذکر ہو، اور اس ضمیر مبہم مفرد مذکر کی تمیز لائی گئی ہو نکرہ منصوبہ کے ساتھ، یہ اس پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے آگے اس کی مثال آ رہی ہے، پھر اس کی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ وربا، اور ربا آتا ہے تقلیل کے لیے، وتستحق صدر الکلام، اور یہ صدارت کلام کا مستحق ہے۔ ولا تدخل الا على نکرۃ موصوفۃ، اور یہ داخل نہیں ہوتا مگر ایسے نکرے پر جس کی صفت بیان کی گئی ہو، نحو جیسے رب رجل کریم لقیتہ، او مضمر مبہم، یا پھر یہ داخل ہوگا ایسی ضمیر پر جو مبہم ہو، مفرد ہو، مذکر ہو، یعنی ضمیر کی تین صفتیں ہیں، مبہم، مفرد، مذکر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ضمیر مبہم پر ہی داخل ہوگا، ایسی ضمیر پر داخل نہیں ہوگا جس میں ابہام نہ ہو۔ اسی طرح یہ ضمیر جو ہوگی مفرد ہوگی، تسنیہ جمع پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ضمیر مذکر پر داخل ہوتا ہے، مؤنث پر داخل نہیں ہوتا ابداً، ہمیشہ۔ ممیز، اس ضمیر کی تمیز لائی جاتی ہے بنکرۃ منصوبۃ، نکرہ منصوبہ کے ساتھ، نحو جیسے، اب آگے اس کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ ربہ رجلا، ربہ رجلین، ربہ رجالا۔ اب اس مثال میں دیکھیں ربہ کا جو مدخول ہے وہ ضمیر مفرد مذکر مبہم ہے، آگے اگرچہ اس کی تمییز مذکر ہو، مؤنث ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو
اور ربا کا مدخول ضمیر ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ مفرد مذکر مبہم ہی ہوگی. جیسے ربہ، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ربہ رجلا، ربہ رجلین، ربہ رجالا، ربہ امراۃن، ربہ امراۃین. مثال کے طور پر دیکھیں، امراۃن بطور تمیز کے تو آ رہا ہے لیکن ربہ کا یہ مدخول نہیں بن رہا. امراۃین یا رجلین رجالا، یہ سب ربہ کی ضمیر کے لیے بطور تمیز کے تو استعمال ہو رہے ہیں لیکن ربہ کا یہ مدخول نہیں ہے. وعند الکوفیین یجب المطابقة نحو ربہما رجلین فربہم رجالا وربہا امراۃ. یہاں سے کوفیین کا مذہب بھی بیان کر دے کہ کوفیین کہتے ہیں کہ نہیں، ربہ کے مدخول کا اپنی تمیز کے مطابق ہونا ضروری ہے. ربہ کے مدخول کا اپنی تمیز کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر تمیز مفرد ہوگی تو ربہ کا مدخول بھی مفرد، ضمیر مفرد کی استعمال کرنی پڑے گی. اور اگر تمیز تثنیہ ہوگی تو ربہ کا مدخول بھی تثنیہ کی ضمیر ہوگی. اسی طرح مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی. وعند الکوفیین، اور کوفیین کے نزدیک یجب المطابقت، مطابقت ضروری ہے. نحو جیسے ربہما رجلین، ربہم رجالا وربہا امراء. اب اس تمام مثالوں میں دیکھیں ضمیر اپنی تمیز کے بالکل مطابق ہے. وقد تلحقها ساتھ یہ پوچھنا تھا ملکافۃ کہ جو فتدخل علی الجملتین. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ما کافہ ربہ کو لاحق ہوتا ہے. ما کافہ یہ ربہ کو کیا ہوتا ہے؟ لاحق ہوتا ہے. اس کا فعل ماضی ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ربہ تقلیل واقعی کے لیے آتا ہے اور یہ فعل ماضی ہی میں ہو سکتی ہے اور یہ فعل اکثر محذوف بھی کر دیا جاتا ہے. اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یہ تیسری بات ہے. تیسری بات کیا ہے کہ کبھی کبھی ما کافہ ربہ کو لاحق ہوتا ہے، یعنی ربہ کے بعد ما آ جائے گا اور اس کا فعل ماضی ہونا ضروری ہے. یعنی ما کافہ کا فعل ماضی ہونا ضروری ہے، یہ کہ ماضی کے معنی میں ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ ربہ تقلیل واقعی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ اس قلت کو بیان کرتا ہے جو یقینی ہو. یہ مطلقاً قلت کو بیان نہیں کرتا بلکہ یہ اس قلت کو بیان کرتا ہے جس کا ہونا یقینی ہو. اور یقینی چیز ماضی ہی میں ہو سکتی ہے، مضارع کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ مضارع کے اندر موجودہ اور آئندہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے. موجودہ اور آئندہ آنے والے زمانے میں آپ یقین کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے. وقت تلحقها ملکافہ، اور کبھی ربہ کو لاحق ہوتا ہے ما کافہ. فتدخل علی الجملتین، تو اس وقت ربہ دو جملوں پر داخل ہوگا. ربہ کتنے جملوں پر داخل ہوگا؟ دو جملوں پر. نحو جیسے ربما قام زید، ربما زید قائم. ولا بد لها من فعل ماض، اور ضروری ہے اس کے لیے فعل ماضی کا ہونا. لأن، اس لیے کہ ربہ للتقلیل المحقق، ربہ آتا ہے تقلیل یقینی کے لیے. وہو لا يتحقق، اور تقلیل یقینی نہیں پائی جاتی الا بھی مگر ماضی کے ساتھ. وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا، اور فعل کو اکثر اس میں حذف بھی کیا جاتا ہے. کقولی کا، کبھی جیسے سمجھ آپ کی نہیں آ رہی یہ بات، بحث مجھے. رب رجل اکرمنی. ساتھ صاحب آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی ربما قوم زیدون کی سمجھ نہیں آئی، آپ کیا اس میں بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ربا کے ساتھ ما آ جائے اور ربا کے اوپر ما کافہ داخل ہو، جیسے ربا ما، یہ ما ہے نا، اس کو ما کافہ بولتے ہیں. ما کافہ، کافہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والی، یعنی یہ ما آ کر ربا کو عمل سے روکتی ہے. تو اس وقت ربا دو جملوں پر داخل ہوگا. ربا کتنے جملوں پر داخل ہوگا؟ دو جملوں پر. جیسے ربما قام زید، ربما زید قائم. اچھا یہاں پر دو مثالیں دی نہیں ہیں. یہ پہلی مثال، یہ دو سر میں مثالیں. ساری بات جی آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، مجھے پتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اشکال ہو رہا ہے میں وہ سمجھا دیتا ہوں. اچھا اس مثال میں دیکھیں، پہلی مثال جملہ فعلیہ کی ہے اور دوسری مثال جملہ اسمیہ کی ہے.
پہلی مثال جملہ فعلیہ کی اور دوسری مثال جملہ اسمیہ کی، دونوں جملوں پر داخل ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جملے دو ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، دو مثالیں دی ہے نا، ربما قام زید اور ربما زید قائم۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی آ گئی۔ ہاں میں سمجھ گیا تھا، وہ تھوڑی سی مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید اس میں پوری بات سمجھ نہیں گئی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ پھر اگلی بات، وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ غَالِبًا۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ربا کے ساتھ جب ما آئے گا، وہ بات بتا بھی چکا ہوں، تو وہاں فعل ماضی کو اکثر حذف بھی کر دیا جاتا ہے، کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا یہ قول، رب رجل اکرمنی فی جواب من قال، اس آدمی کے جواب میں جس نے کہا حل لقیت من اکرمک، کیا آپ اس آدمی سے ملے ہیں جس نے آپ کی عزت کی؟ تو آپ کہتے ہیں رب رجل اکرمنی، میں بہت ہی کم ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے میری عزت کی۔ اب یہاں پر دیکھیں، رب رجل اکرمنی، اب یہاں پر فعل ماضی کو حذف کیا گیا، فعل ماضی کو کیا کیا گیا؟ حذف کیا گیا، رب رجل اکرمنی ہے نا، یہ اکرما نہیں ہونا چاہیے استاد جی۔ ہاں اکرمانی ساجی اکرمانی ہے۔ ہاں یہ اکرما ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ماضی ہے نا، رب رجل اکرمنی۔ اب یہاں پر فعل ماضی، یہ پہلے ربا کے بعد فعل حذف ہے، ربا کے بعد کیا ہے؟ فعل یہاں پر محذوف ہے، لقیتا فعل، ربا رجل لقیتہ اکرمنی، لقیت فعل یہاں پر محذوف ہے کہ میں بہت ہی ایسے کم لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے میری عزت کی، لقیت فعل یہاں پر کیا ہے؟ محذوف۔ اور ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ لقیت فعل محذوف ہے؟ وہ سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ جب سوال میں آپ نے کہا حل لقیتا، کیا آپ نے ملاقات کی ہے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ نعم، جی ہاں، لقیت میں نے ملاقات کی ہے، رب رجل لقیتہ اکرمنی، ای رب رجل اکرمنی لقیتہ۔ اب یہ یہاں پر لقیتہ آخر میں لے جائے یا درمیان میں لے آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، رب رجل اکرمنی لقیتہ، کہ میں بہت ہی کم ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جنہوں نے میرا اکرام کیا۔ فاکرمنی صفت الرجل ولقیتہ فعلها فهو محذوف۔ اب یہاں سے اس کی ترکیبی حالت بھی بیان کر دی کہ اکرمنی یہ صفت ہے اور رجل نکرہ ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ربا کا مدخول کیا ہوگا؟ نکرہ موصوفہ ہوگا۔ اب اکرمنی یہ رجل کی صفت بیان کر رہا ہے، اور لقیت فعل یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اب اس ربا سے متعلق پوری بحث سمجھ میں آ گئی یا کوئی بات اشکال باقی ہے اس میں؟ جی استاد جی۔ پوری بحث سمجھ میں آ گئی اس کی؟ جی ساجی جو پہلی والی بحث تھی ممیز تمیز والی، ربہ رجلن، جی جی، اس میں ہا ضمیر ممیز ہے؟ ہاں ضمیر تو نہیں ہے نا، ہوں ضمیر ہے، ہوں ضمیر، وہ ضمیر ممیز ہے ہاں ہوں ضمیر ممیز ہے، اور اور رجلن، رجلن تمیز ہے؟ رجلین، رجال، یہ ساری اس کی تمیزیں ہیں۔ تو یہ پیچھے ممیز کو لکھا ہوتا ہے، ممیز بنکرۃ منصوبۃ؟ یہی تو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کو ممیز، تمیز کیوں نہیں لکھا؟ اس کی تمیز بیان کی جائے گی، ممیز اس کی تمیز بیان کی جائے گی، بنکرۃ منصوبۃ، نکرہ منصوبہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا ٹھیک، سر ٹھیک ہو گیا نا؟ جی۔ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں۔ واو ربا وہی الواو التي تبتدأ بها في اول الكلام كقول الشاعر۔ اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ حروف جارہ میں سے واو ربا کو بیان فرماتے ہیں، یہ وہ واو ہے جس سے کلام شروع کیا جائے، واو ربا سے مراد وہ واو ہے جس سے کلام شروع کیا جائے، مصنف نے خود اس کی تعریف بھی کی ہے، دیکھیں نا، واو ربا اور واو ربا یعنی حروف جارہ میں سے ایک واو ربا بھی ہے، یعنی وہ واو جو ربا کے معنی میں ہوتی ہے، واو سے مراد واو ہی ہے، لیکن یہ واو ربا کے معنی میں ہوتی ہے، کیا مطلب کہ جس طرح ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، ایسی اسی طرح یہ واو بھی تقلیل کے لیے آتی ہے،
اور یہ کون سی واو ہوتی ہے؟ وہی الواو التی تبتدأ بها فی اول الکلام، یہ وہ واو ہوتی ہے جس سے کلام کو شروع کیا جاتا ہے. فقول شاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، وبلدۃ لیس لها انیس الا العافیر والا العیس. میں نے بہت ہی کم ایسے شہروں کی سیر کی ہے. وبلدۃ، یہ وہ ربا کے معنی میں، رب بلدۃ، میں نے بہت ہی کم ایسے شہروں کی سیر کی ہے. لیس لہا انیس، وہاں میرا کوئی دوست نہیں تھا. انیس دوست کو بولتے ہیں نا. وہاں میرا کوئی دوست نہیں تھا. الا الیعافیر والا العیس، سوائے مٹیالے رنگ کے ہرن کے اور سفید بالوں والے اونٹ کے. یعنی میرا جو ہم سفر ہوتا تھا وہ دو چیزیں ہوتی تھی، مٹیالے رنگ کے ہرن اور سفید بالوں والے اونٹ. یعنی سفید بالوں والے اونٹ جن پر یہ لوگ سفر کرتے تھے پرانے زمانے میں. عرب جو تھے وہ بادیہ نشین ہوتے تھے نا، اکثر عرب جو تھے یہ بادیہ نشین تھے، یہ ایک جگہ نہیں رہتے تھے، اس لیے سفر کے لیے اونٹ استعمال کرتے تھے. اور جہاں پر یہ رہتے تھے تو جنگلی جانوروں میں ان کو جن جانوروں سے زیادہ انس ہوتا تھا وہ ہرن ہوتے تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ہرن کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے. اور اکثر یہ اپنی محبوباؤں کو بھی ہرن کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وبلدۃ، میں نے بہت ہی کم ایسے شہر دیکھے ہیں. لیس لہا انیس، وہاں میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا. الا الیعافیر، سوائے مٹیالے رنگ کے ہرن کے، والا العیس، اور سوائے سفید بالوں والے اونٹ کے. اب یہاں پر واو ربا کے معنی میں ہے. وباب القسم، حروف جارہ میں سے ایک ہے واو قسم. حروف جارہ میں سے ایک واو کون سی ہے؟ واو قسم ہے. یہ وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ اس میں ظاہر کی ہی قسم اٹھا سکتے ہیں، اس میں ضمیر کی نہیں. جیسے واللہ، اللہ کی قسم، والرحمانی، رحمان کی قسم. لہذا واو کو آپ کسی ضمیر پر داخل کر کے اس ضمیر کی قسم نہیں اٹھا سکتے. مثلا آپ کہتے ہیں وہ ہوا، مجھے اس کی قسم، یہ صحیح نہیں ہے. وباب القسم، اور وہ قسم وہی ہے تو اختص بالظاہر، یہ وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے. نحو جیسے واللہ والرحمن لاغلبن فلا یقال وکا. اب یہ کاف ضمیر ہے نا، اس پر یہ داخل نہیں ہوتی، یہ نہیں کہا جائے گا. وتاء القسم، حروف جارہ میں سے ایک ہے تاء قسم. یہ لفظ اللہ کے ساتھ مختص ہے، یعنی جب تا کو آپ بطور قسم کے استعمال کریں گے تو یہ لفظ اللہ پر ہی داخل ہوگی. اللہ رب العزت کی اور صفات پر بھی یہ داخل نہیں ہوتی. مثلا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، یہ نہیں کہہ سکتے تررحمن، رحمان کی قسم. وتاء القسم، اور تاء قسم وہی ہے تختص باللہ وحدہ، یہ اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے. فلا یقال تررحمن، تررحمن نہیں کہا جائے گا. وقولهم ترب الکعبہ شاذ، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تا جو ہے وہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ عرب رب کعبہ پر بھی تا داخل کرتے ہیں. ترب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے، یعنی یہ قاعدے کے مطابق نہیں ہے. اور صاف ظاہر ہے جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ قواعد کے محتاج نہیں ہوتے، بس وہ اسی مقام پر استعمال کرتے ہیں. عام طور پر وہ تا کو کسی اور لفظ کے اوپر داخل کر کے قسم کے معنی میں نہیں لیتے. شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل زبان ہے. اہل زبان کسی قاعدے کے محتاج نہیں ہوتے، نہ وہ کسی قاعدے کے پابند ہوتے ہیں. دوسروں کو پابندی کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی غلطیاں نہ ہوں. اہل زبان پابند نہیں ہوتی. یہ شاذ ہے کیا مطلب؟ کہ یہاں انہوں نے داخل کیا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی زبان ہے، وہ کرے داخل، لیکن ہم اس لفظ کے علاوہ کسی اور لفظ پر ہم داخل اس کو نہیں کریں گے. یعنی عام طور پر وہ کرتے نہیں ہیں. وتاء القسم، اور تاء قسم یہ خاص کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ، بس نہیں کہا جائے گا تررحمن. اور عربوں کا یہ قول ترب الکعبہ شاذ، یہ شاذ ہے. وباء القسم، یہاں سے حروف جارہ میں سے با کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. با، وہی تدخل علی الظاہر والمضمر. با جو ہے یہ قسم کے لیے آتی ہے اور یہ اس میں ظاہر، اس میں ضمیر سب پر داخل ہوتی ہے. جیسے باللہ و بالرحمن و بی کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، نہ اللہ کی صفات کے ساتھ خاص ہے، آپ اس کو کسی پر بھی داخل کر سکتے ہیں. ولا بد للقسم من الجواب،
यहाँ से मुसन्निफ रहिमहुल्लाह कुछ कवायद बयान फरमा रहे हैं। जी और ये बा कस्मिया जो है वो जमीर के साथ भी आते हैं, किसके साथ? जमीर मुनफसिल के साथ। जी जी, ये मिसाल दी हुई है ना, ठीक है, आपकी कसम। वला बुद्दा लिल कस्म मिनल जवाब। अब यहाँ से मुसन्निफ रहिमहुल्लाह चंद कायदे बयान फरमाते हैं कसम से मुताल्लिक। कसम से मुताल्लिक पहला कायदा ये है कि हर कसम के लिए जवाब कसम का होना जरूरी है, जिसको मुक़समुन अलैहा से भी ताबीर किया जाता है। हर कसम के लिए जवाब कसम का होना भी जरूरी है, और उसी जवाब कसम को क्या कहते हैं? मुक़समुन अलैहा, यानी वो जिस पर कसम खाई जा रही है। फिर जवाब कसम की मुतअद्दिद सूरतें होती है। नंबर एक, जवाब कसम जुमला मुस्बिता हो। जवाब कसम क्या हो? जुमला मुस्बिता, यानी ऐसा जुमला हो जिसमें नफी नहीं, इस्तिफाम वगैरह ना हो। जब जवाब कसम जुमला मुस्बिता हो तो उस पर लाम ताकीद को दाखिल करना जरूरी होता है, चाहे वो जुमला मुस्बिता जुमला इस्मिया हो, चाहे वो जुमला फ़िअलिया हो। और जुमला इस्मिया हो तो फिर जुमला इस्मिया पर इन्ना को दाखिल करना भी जरूरी है। अगर जुमला इस्मिया हो तो फिर जुमला इस्मिया पर इन्ना को दाखिल करना भी क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। नंबर दो, ये पहला कायदा हो गया। नंबर दो, जवाब कसम जुमला मनफिया भी हो सकती है। जब जवाब कसम जुमला मनफिया हो तो इस सूरत में माँ या फिर ला को दाखिल करना जरूरी है, ताकि नफी वाला माना पैदा हो सके, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़िअलिया हो। अच्छा, अगला कायदा। चले पहले यहाँ तक तर्जमा देख लो ताकि मिक्स ना हो जाए। वला बुद्दा लिल कस्म मिनल जवाब, और जरूरी है कसम के लिए जवाब का होना। वही है जुमलतुन, और वो जवाब कसम जुमला होगा तो सम्मल मुक़सम अलैहा, उसको मुक़सम अलैहा भी कहा जाता है। फ़इन कानत मूजिबतुन, बस अगर वो जुमला जुमला मुस्बिता हो, यजिबु दुखूलुल लामी, तो जरूरी होता है लाम को दाखिल करना, फिल इस्मिय्यति वल फ़िअलिय्या, जुमला इस्मिया में भी और जुमला फ़िअलिया में भी। नहू जैसे वल्लाहि लज़ैदुन क़ाइम। अब देखें, वल्लाह ये कसम है, आपने कसम जैद के खड़े होने पर उठाई है, और आप उसको जिक्र कर रहे हैं जुमला इस्मिया की सूरत में, और वो जुमला इस्मिया मुस्बता है, तो लाम ताकीद को दाखिल करना यहाँ जरूरी है। वल्लाहि लज़ैदुन क़ाइम, अल्लाह की कसम यकीनन जैद खड़ा है। व वल्लाहि लअफ़अलन्ना, और अल्लाह की कसम मैं ये काम करके रहूंगा। व इन्ना फिल इस्मिया, और इन्ना को भी दाखिल करना जरूरी होता है जुमला इस्मिया में, जैसे वल्लाहि इन्ना ज़ैदन लक़ाइम। लेकिन जब आप इन्ना दाखिल करेंगे तो लाम ताकीद को फिर आखिर में लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता वल्लाहि इन्ना लज़ैदन क़ाइम, नहीं, वल्लाहि इन्ना ज़ैदन लक़ाइम। लाम ताकीद भी आ गया और इन्ना भी आ गया, और दोनों आए भी किस पर? जवाब कसम पर, मुक़समुन अलैहा पर, लेकिन मकान फिर अलग अलग होगा। इन्ना आ जाएगा मुबतदा के शुरू में, और लाम आ जाएगा खबर के शुरू में। व इन कानत मनफियतन, और अगर वो जुमला मनफी हो, वजब दुखूल मा, तो जरूरी है माँ को दाखिल करना और ला को दाखिल करना। नहू जैसे वल्लाहि मा ज़ैदुन बिक़ाइम व वल्लाहि ला यक़ूमु ज़ैदुन। वालम अन्नहु क़द युहज़फ़ु हर्फ़ु नफ़्यि लिज़वालि लुब्स कक़ौलिहि तआला तल्लाहि तफ़्तउ तज़कुरु यूसुफ़ ऐ ला तफ़्तउ। ये अगला कायदा बयान फरमा रहे हैं कि कभी कभी हर्फ नफी को जवाब कसम से हज़फ भी कर दिया जाता है, लेकिन ये उस वक्त होगा कि जब इल्तिबास लाजिम ना आता हो। जैसे इसी मिसाल में तल्लाही तफ्ताउ तज़कुरु यूसुफ, असल में था ला तफ्ताउ। यहाँ इल्तिबास ना होने की वजह यह है कि जब जवाब कसम मुस्बत हो, लाम ताकीद लाया जाता है, हालांकि यहाँ नहीं है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि जवाब कसम मनफी है, मुस्बत नहीं है। आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है कि कभी कभी हर्फ नफी को हज़फ भी किया जाता है, लेकिन कहाँ किया जाएगा? जब जुमला मनफिया की जुमला मुस्बता के साथ इश्तिबाह ना पैदा हो रहा हो, इल्तिबास पैदा ना हो रहा हो। जैसे इस मिसाल में तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, अब तल्ला कसम है और तफ्तउ जवाब कसम है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जुमला मनफिया है, जुमला मुस्बता नहीं है। हमारे पास दलील क्या है? हम इसकी दलील क्या देंगे कि ये जुमला मुस्बता है, मनफिया नहीं है? तो दलील हमारे पास ये है कि तब तो देखिए जुमला फ़िअली है। अगर आप कहते हैं कि ये जुमला मुस्बत है, इसके शुरू में ला नहीं है, तो फिर इसके शुरू में लाम ताकीद होना चाहिए था।
لام تاکید نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ منفیہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اوپر ہم یہ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ جب جواب قسم جملہ مثبتہ ہو تو پھر لام تاکید کا داخل کرنا ضروری ہے، جبکہ یہاں لام تاکید نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جملہ منفی ہے، شروع میں لا معذوف ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے نا قرآن مجید کا ترجمہ درست، کہ جب آپ کو نحو کے قواعد معلوم ہو۔ اگر نحو کے قواعد معلوم نہ ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر لا نافیہ موجود نہیں ہے، اس کو حذف کیا گیا، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ موجود ہے، وہ اسی وقت ہی پتہ چلے گا نا جب نحو کے قواعد بالکل ازبر ہو۔ وعلم، اور آپ جان لیں انه قد يحذف حرف النفی لزوال اللبس، کہ بے شک حرف نفی کو حذف بھی کیا جاتا ہے جب التباس نہ ہو، فقولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اللہ تفتو تذکر یوسف ای لا تفتو، اللہ کی قسم آپ یوسف کا تذکرہ نہیں چھوڑیں گے۔ وَيُحْذَفُ جواب القسم ان تقدم ما يدل علیہ نحو زید قائم واللہ، او توسط القسم نحو زید واللہ قائم۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں، ایک تیسرا قاعدہ بیان فرماتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جواب قسم اگر مقدم ہو تو پھر بعد میں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے زید القائم واللہ، اب یہ قسم ہے واللہ، جواب قسم تو قسم کے بعد ہوتا ہے نا، لیکن جواب قسم جو بعد میں ہونا چاہیے تھا وہی پہلے ذکر کر دیا گیا، اب اس کو بعد میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب قسم درمیان میں آ جائے تو پھر بھی جواب قسم کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَيُحْذَفُ جواب القسم، جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے مطلب بعد میں دوبارہ ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس والا جملہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ ان تقدم، اگر مقدم ہو، ما ایسا جملہ یدل علیہ جو جواب قسم پر دلالت کر رہا ہو، نحو جیسے زید قائم واللہ، او توسط القسم، یا قسم درمیان میں آ جائے، نحو جیسے زید واللہ قائم۔ وعن للمجاوزت، حروف جارہ میں سے ایک عن بھی ہے، یہ آتا ہے مجاوزت کے لیے۔ مجاوزت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نکل جانا، دور ہو جانا، جیسے آپ کہتے ہیں رمیت السہم عن القوس الی الصید، میں نے پھینک دیا تیر، تیر کمان سے شکار کی طرف، یعنی وہ تیر کمان سے نکل گیا، مجاوزت کر گیا، تجاوز کر گیا۔ وعن للمجاوزت، عن آتا ہے مجاوزت کے لیے، جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید۔ وعلا للاستعلاء، اور علا حروف جارہ میں سے یہ آتا ہے استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ وقد يكون عن وعلى اسمين اذ دخل عليهما من فيكون عن بمعنى الجانب، یہاں سے بیان فرماتا ہے کہ عن اور علا یہ کبھی کبھی بطور اسم کے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی پھر یہ حروف جارہ کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ یہ بطور اسم کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے شروع میں من آ جائے گا، تو اس وقت عن جانب کے معنی میں ہو جائے گا، جیسے آپ کہتے ہیں جلست من عن یمینہ، کہ میں اس کی دائیں جانب بیٹھا۔ اب یہاں عن مجاوزت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ عن جانب کے معنی میں ہے، جلست میں بیٹھا، من عن یمینی اس کی دائیں جانب، یعنی عن یہاں اسم ہے جو کہ جانب کے معنی کے اندر ہے۔ اسی طرح نزلت من علی الفرس، جلست نزلت میں اترا، من علی الفرس من جانب الفرس گھوڑے کی جانب سے میں اترا۔ والکاف للتشبیہ، حروف جارہ میں سے کاف بھی ہے، یہ آتی ہے تشبیہ کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں زید کا عمر، زید عمر کی طرح ہے، اور کبھی یہ زائدہ بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء، یہاں کاف زائد ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کاف کا کوئی ترجمہ ہم نہیں کر رہے۔ وقد تكون اسما كقول الشاعر، یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عن بطور اسم کے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے شاعر کا قول ہے یضحکن عنک البرد المنہم، یضحکن وہ لڑکیاں ہنستی ہیں، یضحکن مؤنث کا صیغہ ہے نا۔
यज़हकना, वो लड़कियां हंसती हैं, अन कल बर्दिल मुनहम्मी, उन दांतों से जो जो पिघले हुए ओलों की तरह चमकदार है, जो पिघलने वाले ओलों की तरह चमकदार है। यानी यहाँ वो लड़कियों के दांतों को तशबीह दे रहा है ओलों के साथ। तो ओले बरसते हैं और बहुत सफेद होते हैं ना, तो उनकी सफेदी को तशबीह दे रहा है कि वो लड़कियां हंसती हैं तो ऐसे लगती है कि उनके दांत गोया पिघलने वाले ओलों की तरह है। अब यहाँ पर कल बर्दी, इसमें काफ जो है ये मिसल के माने में है कि उन लड़कियों के जो दांत है जब वो हंसती है वो किसकी मिसल है, पिघलने वाले ओलों की मिसल है। यहाँ काफ बतौर मिसल के है। वमुज वमुंजु लिज़्ज़मान, अब यहाँ से हरूफ जारा में से मुज और मुंजू को बयान फरमा रहे हैं। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों जमाने माजी में फेल की इब्तिदा के लिए आते हैं। जैसे आप शाबान में कहें मा राइतुहु मुज रजबिन, मैंने नहीं देखा उसको रजब से, यानी मेरे न देखने की इब्तिदा रजब से हो रही है। और इसी तरह मुज और मुंजू जमाना हाल में जरफियत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप कहते हैं मा राइतुहु मुज शहरिना, मा राइतुहु मुज शहरिना, उसका तर्जुमा क्या है कि मा राइतुहु फी शहरिना, कि जिस महीने में हम चल रहे हैं उस महीने में मैंने इसको नहीं देखा। या आप कहते हैं मा राइतुहु मुंजु यौमिना, इसका क्या मतलब है, मा राइतुहु मुंजु फी यौमिना, कि मैंने उसको आज के दिन दिन ही देखा। यदि आप इसको यहाँ जरफियत के माने में ले रहे हैं। वमुंज वमुज वमुज वमुंजु लिज़्ज़मान, मुज और मुंजु ये जमाने के लिए आते हैं। इम्मा लिल इब्तिदाई फिल माजी, या तो माजी में इब्तिदा का जमाना बताते हैं, कमा तक़ूलु फी शाबान, जैसे आप शाबान में कहते हैं मा राइतुहु मुज रजबा, मैंने उसको रजब से नहीं देखा। अब आपने अपने न देखने की इब्तदाई मुद्दत बयान की है, रजब से नहीं देखा। अब रजब से अब तक आपने उसको नहीं देखा, आपने इब्तदाई मुद्दत बयान कर दी। वल ज़रफ़िय्यत फिल हाज़िर, और ज़माने हाल में ये ज़रफ़ियत के लिए आते हैं। जैसे आप कहते हैं मा राइतुहु मुज शहरिना व मुंज़ यौमिना, आई फी शहरिना व फी यौमिना, यहाँ ये फी के माने में है कि मैंने उसको इस महीने में नहीं देखा, मैंने उसको आज के दिन में नहीं देखा। व खला व अदा व हाशा लिल इस्तिस्ना, ये जो तीन बता दें। हरूफ है खला अदा और हाशा। अच्छा जी। जी जी बोले बोले। मुद और मुंद बता दें कि ये इसमें बहुत सा कंफ्यूजन रहता है कि ये यहाँ अभी तारीफ भी इसकी सेम है जो हमने ज़र्फ में पढ़ी थी। तो ये अस्माए ज़ुरूफ में से और जब आएंगे या हरूफ जारा में से इसमें फ़र्क कैसे करेंगे? इसमें फर्क करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इनका अमल एक ही है, चाहे ये हाँ, ज़र्फ के लिए तारीफ हो। भी एक ही है तकरीबन। हाँ इनमें बस ये फर्क है कि करने, वो कम जी जी मैं कम वही के बता रहा जवाब हूँ। में आते हैं। अच्छा, इसमें फर्क करने की भी जरूरत नहीं है, और इसमें आपको इसका अमल भी एक ही है। लेकिन हमने ये देखना है कि इस्तेमाल किसके लिए हो रहे हैं। आया सिर्फ जमाने माजी में किसी काम की इब्तदा आप बताना चाह रहे हैं, या मुतलकन आप बताना चाह रहे हैं कि ये काम इस महीने हुआ है, इस दिन हुआ है, इस जगह पर हुआ है। तो अगर आप हम्म, जमाने माजी में किसी काम की इब्तदा नहीं बता रहे तो फिर यहाँ वो बतौर ज़र्फ के इस्तेमाल हो जाएंगे। सही। खला अदा वहाशा ये आते हैं इस्तिस्ना के लिए। जैसे जहाँ अनिल कौम खला जैद, कौम जैद के अलावा, हाशा अमर, अमर के अलावा, अदा बकर, बकर के अलावा। चलो जी, हरूफ जारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए। बस ये किताब खत्म होने वाली है इंशाल्लाह।